بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت: دو کس رنجے بیہودہ بردن و سعی بے فائدہ کردن۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دانائی کی بات بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں دو کس رنجے بیہودہ بردند، دو شخص ایسے ہیں رنجے بیہودہ بردند جنہوں نے بیکار تکلیف اٹھائی، و سعی بے فائدہ کردند اور بے فائدہ کوشش کی، یکی آنکھ اندوخت و نخورد۔ ایک وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور نہیں کھایا، و دیگر آنکھ آموخت و نکرد، اور دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یعنی شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دنیا میں دو آدمی بیوقوف ہیں، وہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو وہ آدمی جس نے مال و دولت کمانے میں تکلیف اٹھائی اور کما کر نہ خود کھایا اور نہ ہی دوسروں کو کھلایا، نہ تو اس سے خود نفع حاصل کیا اور نہ دوسروں کو نفع پہنچایا، تو اس نے بیکار تکلیف اٹھائی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علم سیکھے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، مثلاً کسی چیز کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس سے پرہیز نہیں کرتا، تو اس کی کوشش اور محنت بھی بے فائدہ ہے۔ اس کے بعد مثنوی ہے، کہہ رہے علم چندہ کے بیشتر خوانی، علم کتنا ہی زیادہ تو پڑھ لے۔ علم چندہ کے بیشتر خوانی، علم کتنا ہی زیادہ تو پڑھ لے، چوں عمل در تو نیست نادانی، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے نادانی تو جاہل ہے۔ نہ محقق بود نہ دانش مند، ایسا آدمی نہ محقق ہے نہ عقل مند۔ چارپائے برو کتابیں چند، وہ ایک ایسا چوپایا ہے جس پر چند کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تہی مغز را چہ علم و خبر، اس خالی مغز والے کو کیا علم اور کیا خبر، کہ برو ہیزم است یا دفتر، کہ اس پر لکڑیاں لدی ہوئی ہیں یا دفتر۔ ہیزم کہتے ہیں لکڑی کو، وہ لکڑی جس کو جلانے کے لیے، جو جلانے کے قابل ہو۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر علم پر عمل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے۔ کہتے ہیں کہ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی جانور ہے، اگر اس جانور کے پیٹھ پر لکڑیاں لاد دی جائیں یا اس جانور کے پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں تو دونوں کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہی، اس کو تو بس اتنا پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا ہے میرے اوپر، کیا چیز لدی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو عالم بے عمل ہوتا ہے، اس میں جس عالم کے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حلال اور حرام کاموں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے، حلال و حرام کام دونوں برابر طور پر کرتا رہے۔ حکمت، یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی کی بات ہے۔ علم از بہر دین پروردن است، علم از بہر دین پروردن است، علم دین کی خدمت کے لیے ہے، نہ از بہر دنیا خوردن، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے۔ اس کو مضافی پڑھتے ہیں، علم از بہر دین پروردن است، علم دین کی خدمت کے لیے ہے۔ پروردن یہ مصدر ہے، پالنا، پرورش کرنے کے معنی میں۔ تو علم از بہر دین پروردن است، علم دین کی خدمت کے لیے ہے، نہ از بہر دنیا خوردن، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے۔ ہر کے پرہیز و علم و زہد فروخت، شیخ سعدی کہتے ہیں جس شخص نے علم، پرہیز اور تقوی کو بیچا، خرمن گرد کرد
و پاک بسوخت خرمن گرد کرد و پاک بسوخت، تو وہ شخص ایسا ہے جس نے کھلیان جمع کیا و پاک بسوخت. پاک یہاں صاف کے معنی میں ہے، اور یہاں بالکل کے ترجمہ کریں گے. وہ پاک بسوخت اور بالکل جلا دیا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں اس حکمت اور دانائی کی بات میں کہ آدمی اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس سے دین کی خدمت کروں گا. علم دین، علم سے مراد علم دین ہے. اسی لیے یعنی علم کا مقصد دنیا کمانا نہ ہو. اسی لیے متقدمین فقہا علم دین پر اجرت لینے کو حرام کہتے تھے. آدمی علم دین پڑھا کر، قرآن حدیث فقہ پڑھا کر، متقدمین فقہا کے نزدیک اس پر اجرت لینا، تنخواہ لینا یہ جائز نہیں تھا. متأخرین نے جب دیکھا کہ اگر ہم جب بعد کے زمانہ آیا اور مسلم حکمراں نہیں رہے، اسلامی حکومت نہیں رہی، اور لوگوں کی بے توجہی دین کی طرف بڑھتی گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اس کے جواز کے فتویٰ نہ دیا جائے تو علم ضائع ہو جائے گا، اور شریعت کا رفتہ رفتہ شریعت کا علم لوگوں سے نکل جائے گا. تو اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس پر اجرت لینا جائز ہے. تو کہہ رہے ہیں شیخ سعدی شعر میں کہ جس شخص نے علم و زہد اور تقویٰ کو فروخت کیا، یعنی اس پر اجرت لیا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی آدمی نے مثال کے طور پر دھان کی، گیہوں کی کھیتی کی، اور گیہوں کو اس نے کیا کہتے ہیں کھیت سے کاٹا. پورا سینچائی کرنے کے بعد جب اس میں گلے دانے آ گئے تو اس کو کٹائی کی. کٹائی کرنے کے بعد اس کو لے کر گیا اور لے جا کر اس نے کھلیان کے اندر، جہاں گیہوں کو، دانے کو گیہوں سے الگ کیا جاتا ہے، گیہوں کو جھاڑا جاتا ہے، وہاں لے جا کے اکٹھا کیا اور جلا دیا. تو جس طرح اس کا وہ محنت بالکل ضائع ہو جائے گا، اسی طرح اگر آدمی علم دین پر اجرت لے تو اس کی محنت ضائع اور بیکار ہو جاتی ہے، اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. پند، یہ نصیحت ہے. ملک، اچھا ایک پند، عالم ناپرہیزگار کور مشعل دار است. کہہ رہے ہیں وہ عالم جو پرہیزگار نہیں ہے، کور مشعل دار است، اندھا مشعلچی ہے. مشعلچی پہلے زمانے کے اندر یہ لائٹ اور بلب وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ چراغ ہوتے تھے. اور اسی طرح ایک چیز ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے مشعل. ہوتا کیا تھا، ایک لکڑی ہوتی تھی، اور لکڑی کا جو سرا ہوتا تھا وہ کٹورے کی طرح ہوتا تھا، چوڑا کٹورے کی طرح ہوتا تھا. تو اس کے اندر ایندھن جمع کیا جاتا تھا، ایندھن رکھ دیا جاتا تھا، تیل وغیرہ، اور وہ آگ لگا دی جاتی تھی. تو وہ چراغ کا کام کرتا تھا. اس کو لٹکا دیتے تھے، کہیں لگا دیتے تھے، لگانا آسان ہوتا تھا اس کا. اس کو ہاتھ میں لے کے چلتے تھے تو اس کو مشعل کہتے، اور جو اس کو اٹھا کر لے کے چلے اس کو مشعلچی کہتے تھے. تو کہنا عالم ناپرہیزگار کور مشعل دار است، وہ عالم جو پرہیزگار نہیں، اندھا مشعلچی ہے. یہدا بہ وہو لا یہتدی، اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے مگر وہ خود راستہ نہیں پا سکتا. تو اگر کوئی عالم ہے اور اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، حلال حرام جانتا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مشعلچی ہے. علم یہ ایک مشعل کی طرح ہے، اور عالم جو اس علم کو اپنے اندر سموئے ہوئے لیے ہوئے مشعلچی کی طرح ہے. تو کہہ رہے ہیں جس طرح کوئی آدمی ہے اور وہ آدمی اندھا ہے اور اس کے ہاتھ میں چراغ ہے، وہ لے کے چل رہا ہے، تو اور لوگ جو بینا دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ تو جو چراغ اٹھائے ہوئے خود اندر، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح عالم بعمل یہ اسی طرح ہے کہ لوگ اس سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کر کے یہ تو اپنا آخرت بنا لیں گے، لیکن وہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ نقصان کے اندر ہوگا. بے فائدہ ہر کی عمر در باخت، یہ باخت باختن سے ہے. بے فائدہ ہر کی عمر در باخت، جس نے بے فائدہ عمر ضائع کر دی، چیزیں نہ خرید و زر بے انداخت. گویا
اس نے روپیہ پھینک دیا اور کچھ نہیں خریدا۔ تو جس طرح اگر کسی آدمی کے پاس کسی کو مثال کے طور پر 10 روپے ملے اور وہ لے کر بازار گیا، اور بازار جانے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ اس سے کچھ وہ خریدتا، لیکن اس نے اس پیسے کو جو ہے پھینک دیا، تو اس پیسے سے اس کو کچھ نفع نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے ہم کو عمر دی ہے، یہ عمر اس پیسے کی طرح ہے، اگر ہم اس میں عمل نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اپنی عمر کو اس پیسے کی طرح ضائع کر دیا، پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے نصیحت، پند، نصیحت۔ ملک از خردمندہ جمال گیرد، فرماتے ہیں کہ ملک عقل مندوں سے زینت و رونق پاتا ہے، یعنی ملک میں رونق اور اس کے ترقی کا سبب، کسی ملک کے ترقی کا سبب عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ و دین از پرہیزگاراں کمال ابد، اور دین پرہیزگاروں سے کمال پاتا ہے، یعنی دیندار پرہیزگار حضرات ہی سے دین پھیلتا ہے۔ اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے، دنیا میں اسلام پھیلا ہے، وہ دیندار اور پرہیزگار لوگوں ہی کے ذریعے پھیلا ہے۔ جو لوگ بے دین لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جس آدمی کا، جس مذہب کا پیروکار ایسا ہو، اس کا مذہب صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ بادشاہ بنصیحت خرد مندہ ازا محتاج تر اند، کہہ رہے ہیں بادشاہ عقل مندوں کی نصیحت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں کہ خرد مندہ بقربت شاہاں، جتنا کہ عقل مند بادشاہوں کی قربت اور نزدیکی کے۔ یعنی شیخ سعدی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل مند حضرات کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بادشاہوں کے قرب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے عقل مندی کی وجہ سے، اپنے عقل کے بلبوتے اپنی زندگی بادشاہ کے بغیر گزار سکتے ہیں۔ لیکن بادشاہوں کو عقل مندوں کی نصیحت کی ضرورت ہے، کیوں؟ تاکہ ملک کا نظام صحیح رہے اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رہے۔ عقل مند ہی بتائے گا، عقل مند آدمی، ذہین آدمی، عالم آدمی ہی بتائے گا کہ کس کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن بادشاہوں کو عقل مندوں کی نصیحت کی سخت ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں شیخ سعدی کہ عقل کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پندے، پند سے نکرا ہے ایک نصیحت۔ پندے اگر بشنوئی اے پادشاہ، اے بادشاہ اگر تو ایک نصیحت سن لے، در ہما دفتر بازی پند نیست، تو ساری کتابوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ جز بخرد مند می فرما عمل، عقل مندوں کے سوا کسی کو نوکر نہ رکھ، گرچہ عمل کارے خرد مند نیست، اگرچہ نوکری عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ اگر بادشاہ نصیحت سننا چاہے تو اس کے لیے سب سے اچھی اور بہتر نصیحت یہ ہے کہ نوکری اور ملازمت عقل مندوں کے سوا کسی کو نہ دے۔ اپنی مملکت میں بادشاہ امتحان لے، جو زیادہ عقل مند ہو اسی کو اپنے یہاں نوکری پر رکھے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو عقل مند ہے وہ نوکری نہیں کرتے ہیں، وہ نوکری بادشاہ کی قربت سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے نا۔ بادشاہ کا قربت میں جہاں فائدہ ہے کہ مال و دولت ملے گا، وہیں اگر بادشاہ کسی چھوٹی سی بات پہ بھی ناراض ہو جائے تو قتل بھی کروا سکتا ہے، اس لیے عقل مند لوگ بادشاہ سے دور بھاگتے ہیں۔